بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسند کی شادی کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنی پسند سے، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے شعور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بعض دفعہ وہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بھی باوجود ہے کہ ہمارے ناصح ہیں، ہمارے لیے اچھا چاہتے ہیں، لیکن بے جوڑ رشتے، بعض مفادات اور بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے بچیاں، عمر کے فرق، سٹیٹس کے فرق، تعلیم کے فرق، شعور کے فرق، ان سب سے یا صحبت کا فرق، اٹھک بیٹھک کا فرق، شہر دیہات کا فرق، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی شادی کے فیصلے میں کسی نہ کسی درجے میں شریک کیا جائے، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے اور لڑکے کی رضامندی لی جائے، اور ان کا اپنی مرضی سے شادی کرنا ان کا حق ہے، اسلامی حق ہے، اخلاقی حق ہے، بنیادی حق ہے، اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج ایسا وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں اگر ماں باپ شریک ہوں پسند کی شادی کے وظیفے میں اور عمل کے کرنے میں اور اس کے بعد دعا کے کرنے میں، تو یہ سب سے زیادہ پر اثر ہے، پر تاثیر ہے کہ ماں باپ کی دعا سب سے پہلے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اس عمل کو آپ لڑکی والے لڑکوں کے والوں کے لیے اور لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوئی ذات کا مسئلہ ہے جہاں پر ماں باپ نہیں مان رہے، انشاءاللہ مانیں گے۔ برادری کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ مانیں گے۔ سٹیٹس کا ڈیفرنس ہے، انشاءاللہ مانیں گے۔ کوئی عزیز و رشتہ داروں میں پہلے لڑائی جھگڑا رہا ہے، کوئی آپس میں کلیش رہا ہے، لیکن ہماری آپس کی پسند ہے، انشاءاللہ یہ کلیش ختم ہوگا۔ اور کسی بھی قسم کا پسند کی شادی میں ہوتے ہوتے صرف ماں رکاوٹ بن رہی ہے، کام ہوتے ہوتے صرف باپ رکاوٹ بن رہا ہے، کام ہوتے ہوتے کوئی بہن یا بھائی یا بہنوئی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے معاملہ لٹک گیا ہے، انکار ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ نہ صرف شادی ہوگی، سب راضی ہوں گے، بلکہ میں ایک اور اہم اس وظیفے سے متعلق بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے رشتہ بھیجا تھا، کسی وجہ سے انکار ہو گیا تھا، اب آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے معاملات دوبارہ سے درست ہوں گے، بحال ہوں گے، آپ کا رشتہ بھیجنا یا رشتے کا حصول نہ صرف ممکن ہوگا بلکہ کامیاب زندگی گزرے گی۔ بس اس میں گزارش یہ ہے کہ میری جو بہن، میرا جو بھائی اس وظیفے کو دیکھ رہا ہے، یا پیرنٹس میں سے کوئی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ ایسے لوگوں کو ادھر مینشن ضرور کریں، ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے یہ عمل کام آ جائے۔ ہمیں آپ سے مقصود صرف دعائیں ہیں، ہمیں آپ سے مقصود صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اس فلاح و بہبود کے جذبے سے الحمدللہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم وظیفے کی طرف۔ وظیفہ پڑھنا ہے سورہ توبہ کی آخری دو آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 121 مرتبہ روزانہ اپنی مرضی کا وقت فکس کر کے پڑھنا ہے، اور جس فیملی کا یا جن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے ان لوگوں کا تصور کر کے پڑھیں گے اور تصور میں دم کر دیں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں گے، اور اس عمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 11 دن ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر سارے معاملات نہ صرف درست ہوں گے، حل ہوں گے، شادی کی تاریخ طے ہوگی، اور رخصتی اس عمل کے بعد جلد از جلد کر لینی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شیطانی وسوسہ اس منگنی کو، ان معاملات کو توڑ نہ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔